अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। JIT रिपोर्ट आने के बाद से सियासी दर्जा हरारत में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात में शिद्दत के साथ फहरिस्त भी तवील हो गई है। नवाज शरीफ साहब, इस्तीफा तो आपको देना ही पड़ेगा। आपके नाअहल होने की सूरत में हमें नया वजीर आजम नहीं चाहिए, बल्कि नए आम इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा करते हैं। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बाबर आवान का कहना था कि वुकला, ताज तंजीमों समेत तमाम सियासी जमातें वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं, लिहाजा वजीर आजम फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। इस मौके पर नईमुल हक ने वजीर आजम को मुतनब्बा करते हुए कहा कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो सख्त और इबरतनाक अंजाम से दो चार होंगे। सवाल यह है कि अदालती कार्रवाई से कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात में तलखी क्यों रोज बरोज बढ़ती जा रही है? क्या ज्यादा से ज्यादा सियासी फवायद समेटना मकसूद है या फिर वाकई बेलाग एहतिसाब ही मंजिल है? क्या JIT की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक वजीर आजम से इस्तीफा तलब करना दुरुस्त है? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आईनी तौर पर वजीर आजम की नाअहली की सूरत में नया वजीर आजम लाना नून लीग का इस्तेहकाक नहीं है? इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ पेशावर से रहीम सफजई साहब, इस्लामाबाद से हमारे साथ बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी, मारवी सरमद और इरशाद भट्टी साहब। यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ इम्तियाज आलम। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, तहरीक इंसाफ का नया मुतालबा, इस्तीफा नहीं नए इंतखाबात, वजह क्या है? फोरम ओपन रखेंगे, ऑप्शंस आप देंगे कि आप क्या वजह समझते हैं PTI की बदलती हिकमत अमली के पीछे, कि पहले कहा गया कि वजीर आजम हर हाल में इस्तीफा दें और अब कहा गया कि नया वजीर आजम नहीं, जो कि आईनी हक है नून लीग का जिसे वो इस्तेमाल कर सकती है। अगर वजीर आजम हट जाएं तो किसी और को वजीर आजम बना दिया जाए, लेकिन अब PTI कहती है कि नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे, नया वजीर आजम नहीं चाहिए। इम्तियाज आलम साहब, क्या वजह है इस नए ऑप्शन या इस नए मुतालबे के पीछे? देखिए, तहरीक इंसाफ में नए लोग शामिल हो रहे हैं, नए नए थियरीज और नए नए नजरियात और तज्जियाकार आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? लगता यह है कि वजीर आजम के जो इस्तीफे की एक ऑप्शन थी या तजवीज़, उसका वक्त गुजर गया है। मैंने भी इसका काफ़ी तकादा किया था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ कि तभी उन्हें दे देना चाहिए था। ये मामला था अपने आप को एक बेहतर अखलाकी पोजीशन में लाने का, और ये कि हुकूमती बहरान पैदा न हो। हुकूमती बहरान नहीं है अभी भी, ये क़यादत का बहरान पैदा हो चुका है या पैदा होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह ये वजीर आजम का इस्तेकाक है या सियासी चॉइस है उनकी कि वो इस्तीफा दें या इस्तीफा दिए बगैर अपना केस लड़े, ये उनकी चॉइस है। उस पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये वजीर आजम का इख्तियार है कि वो असम्बली को डिसॉल्व करें, किसी और का नहीं है। इस सूरत हाल में अगर वो असम्बली को डिसॉल्व करते तो बहुत एतराज उठता कि वो चूंकि वो एक केस में मुलव्वस हैं, उन्होंने एक असम्बली को डिसॉल्व कर दिया, शायद वो मॉरली और अखलाकी तौर पे असम्बली को डिसॉल्व करने का इस्तेकाक रखते हुए भी नहीं रखते थे। लिहाजा मैं नहीं समझता, एक बात साफ हो गई है कि वजीर आजम इस्तीफा देने के तैयार नहीं है, वजीर आजम असम्बली डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं। आज कैबिनेट ने उन पर एतमाद का इजहार किया है, उनके मुकला ने और गुजरा ने कहा है कि वो केस कंटेस्ट करेंगे। आज भी खबरें हैं बहुत सारी, जो 3-4 शहादतें लाई थी JIT, उसका काफी मौसर मुझे लगा और जवाब सामने आया है। तो उससे लगता यह है कि अदालत में काफी केस लड़ा जाएगा और तैयारी कर रही है मुस्लिम लीग JIT की रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए। तो लिहाजा मामला ये जाएगा सियासी लिटिगेशन में। इस पे ऐसा नहीं हो सकता कि समरली वजीर आजम को फारिग कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा कि केस जल्दी खत्म हो जाए, उसमें ज़ाहिर शहादतें आएंगी वगैरह वगैरह। जवाब पर आ जाए जी, PTI का जो मुतालबा नया इंतखाब, इसकी वजह क्या है? पहले वो कहते इस्तीफा दे दें। अगर ये बाबर अवान की बात है तो शायद नईमुल हक साहब भी खड़े थे, उन्होंने ये नहीं कहा। मुझे नहीं पता नईमुल हक साहब, मैं क्या कह सकता हूँ, इनकी बाहम केमिस्ट्री क्या जाएगा। टाइम के साथ सियासत में 50,000 बातें होती हैं, किसको पता है इस बात का। मेरा ख्याल है टाइमिंग का फायदा उठाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि ऑब्वियसली सेनेट का इलेक्शन आना है अगले साल, एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन स्पेशली PTI के लिए, जिसकी उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो प्रोविंशियल असेंबलीज जो कंस्टिट्यूएंसी है उस इलेक्शन के लिए, उसमें उनकी इतनी सपोर्ट नहीं है। तो अगर PMLN आएगी तो वो, और तीसरी बात यह कि चूंकि 90s की पॉलिटिक्स नहीं की हुई PTI ने, तो वो अभी भी इम्पेशेंट है। 90s में हमने यही देखा था, PMLN
پی ایم ایل اور پی 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 یہی کام کرتے تھے جی جتنی جلدی فارغ کرے تاکہ دوسرا بندہ آ کے پرائم منسٹر بن جائے. تو وہ لانگ ٹرم ویو جو ہے وہ نہیں نظر آتا. تو پی ٹی آئی میں بھی کئی دفعہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ امپیشنٹ ہیں, انہیں نہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کی تو کوئی وقت نہیں ہے, لیکن الیکشن کے تھرو آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے. تو جتنی جلدی عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن سکیں تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو. ٹھیک ہے, ٹائمنگ کا فائدہ, سینٹ انتخاب, بابر ستار صاحب یہ وجوہات دیکھ رہے ہیں. پینل پہ میں کہوں گی اپنی پروڈیوسر سے کہ سوال کو درست کر دیں, نیا وزیر اعظم نہیں نئے انتخابات اس کو کر لیں. ارشاد بھٹی صاحب, ایک تو سوال کے جواب میں آپ آپشن کیا لیں گے, دوسرا جو ابھی بابر صاحب بات کر رہے تھے کہ سینس بڑا کلیئر ہو جاتا ہے جانے والے سے متعلق کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو 3 ماہ بعد وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اس کو کامنٹ کیجئے گا اور سوال کا جواب بھی دیں. اس وقت کیا سینس پریویل کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ تحریک انصاف کا ایک سیاسی فیصلہ ہے یا سیاسی چال آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے, اور یہ ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کریں. اور حالانکہ ان کو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ پہلے فیصلہ آ جاتا اور اس کے بعد کرتے, لیکن یہ تحریک انصاف نے کیا کیوں, اس کی 3-4 ریزنز ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ وہ جیسے کیس تازہ ہے, اگر چھوٹے شہروں کو چھوڑیں, دیہاتوں کو چھوڑیں, تو بڑے شہروں میں سارے لوگ فالو کر رہے ہیں اس کو, اور جو حکمران خاندان ہے بری طرح الزامات میں پھنسا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر دھڑے بازی واضح ہو گئی ہے. 8-9 تو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں اور جو ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں. تو مسلم لیگ نون کی دھڑے بندی بڑی واضح ہے, اور اگر اس وقت الیکشنز میں جاتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان الزامات کی وجہ سے, اور مسلم لیگ نون کی بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ اس دھڑے بندے کی وجہ سے اتنا وہ نہیں کر سکتی. پھر دوسری بات ہے کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اس کا خیال ہے کہ نواز شریف کے اگر چلے جاتے ہیں تو نیا پرائم منسٹر آ جاتا ہے. تو جیسے بابر صاحب نے کہا کہ 8-9-10 مہینے ہیں اس میں, اس پورے آگے نئے الیکشن میں, تو نئے الیکشن تک جاتے جاتے یہ سارا جو پیناما کیس ہے یہ اس کی ڈسٹ وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہے, ٹھنڈا پڑ سکتا ہے, چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں, اور تھوڑے سی بہتر طریقے سے یہ جا سکتے ہیں الیکشن میں. اور پھر اگر مسلم لیگ نون کی حکومت رہتی ہے تو سارے ادارے ان کے انڈر رہتے ہیں اور یہ بہتر کیس کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہ سارے کو. تو تحریک انصاف ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہتی ہے. پھر ایک سروے بھی ہوا ہے کہ اس میں وہ یہ ہے کہ جیسے 99% ہمارے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ایماندار آدمی کو اس اسمبلی میں ہونا چاہیے, لیکن 90% لوگ ووٹ دیتے ہوئے ایماندار اور بے ایمانی کا خیال نہیں رکھتے, وہ ووٹ دے دیتے ہیں خواہ وہ بے ایمان ہو خواہ ایماندار ہو. تو اس لیے یہ ابھی بھی. پھر چوتھی وہی ہے سینٹ کا ہے. سینٹ میں اگر اب یہ مسلم لیگ نون یہ کوئی حکومت ان کی چلی جاتی ہے, وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو 10-15 سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں. اگر تحریک انصاف اس وقت الیکشن میں چلی جاتی ہے تو وہ پنجاب میں کچھ سیٹیں زیادہ لے لیتی ہے تو وہ بھی سینٹ میں حصہ دار بن سکتی ہے. تو یہ ایک سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ہے اور یہ ان کا حق حاصل ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو وہ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. سیاسی چال, سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش, ٹائمنگ سے فائدہ لینے کی کوشش. ارشاد بھٹی صاحب بات کرتے ہیں. ماروی سرمد صاحبہ, کیا واقعی پی ٹی آئی اس وقت کو اہم سمجھ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ان کے یہ مطالبات درست ہیں نئے انتخابات کی جانب جانے کے؟ شکریہ عائشہ. میرا خیال ہے کہ کافی دفعہ مطلب میں نے کافی دفعہ اسے ریپیٹ کیا ہے جب بھی پاناما کی بات ہوئی ہے تو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دراصل ریجیم چینج کے لیے یہ سب اس نے جتنا بھی کشٹ اٹھایا ہے وہ صرف اس لیے اٹھایا ہے. اور اس وقت چونکہ حالات بہت انہیں فرٹائل نظر آ رہے ہیں ریجیم چینج کے, تو اس میں ان سے پھر صبر نہیں ہو رہا ہے. اصل معاملہ تو یہی ہے. اگر یہ قرار واقعی چاہتے اکاؤنٹیبلٹی, تو ہر وہ شخص جو اکاؤنٹیبلٹی چاہتا ہے وہ یہ سوچے گا کہ چلیے پرائم منسٹر کا تو کیس کسی کنارے لگتا ہوا نظر آ ہی رہا ہے, اگرچہ اس میں بھی انتظار کرنا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کا, مگر وہ جو باقی 400-450 لوگ تھے, اکاؤنٹیبلٹی کا دائرہ تو ان تک بھی پھیلانا ہوگا. تو اگلا مطالبہ میں تو امید کر رہی تھی پی ٹی آئی کا یہ ہوگا کہ اب باقی بھی, چلے پرائم منسٹر کا تو ہو گیا, باقی بھی جو ہے ان کو بھی پیش کیا جائے اور ان تک بھی دائرہ بڑھایا جائے. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. تو میرا جو شروع سے کنٹسٹیشن تھی کہ یہ ریجیم چینج چاہتے ہیں وہی درست ثابت ہو رہی ہے. جہاں تک بات ابھی ہوئی کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے کیس کی تیاری میں اس طریقے سے نہیں کر رہی, تو میں آپ کو یہ اطلاع دیتی چلوں کہ میری جو پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے اس سے مجھے تو یہی سینس انہوں نے دی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کیس ختم ہو گیا ہے.
اور اب جو GIT کی رپورٹ ہے اس کا دفاع کرنا PTI کا کام نہیں ہے، اس کا دفاع کرنا عدالت کا کام ہے. تو یہ بات بھی کوئی پوزیشن سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ GIT کی رپورٹ تو ویسی ہی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے جیسے کسی بھی پولیس کی انویسٹیگیشن جیسے ہو سکتی ہے، اسی طرح کی رپورٹ ہے. اس کا دفاع پروسیکیوشن کرتی ہے، مگر یہ کیس ایک یونیک کیس ہے. اس میں پروسیکیوشن یعنی حکومت اس کا دفاع کیسے کرے گی جبکہ اسی کے وزیر اعظم کے خلاف یہ کیس ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ ابھی جو 17 جولائی کو ہونے والی ہے ہیئرنگ، اس میں سامنے آئے گی کہ کس طریقے سے چلے گا. مگر بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ PTI ہمیشہ سے شروع دن سے ہی رجیم چینج چاہتی تھی. پہلے دھاندلی کا شور مچایا، اس کے بعد آج جو ہے آج کی ریالٹی یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹی بغیر کسی یتیموں کی طرح چل رہی ہے. اس کو کوئی یعنی آگا پیچھا نہیں ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. میٹنگز ہو رہی ہیں، 200 میٹنگز ہو چکی ہیں، مگر کوئی اس کا جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، اور اس میں PTI بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے. تو دھاندلی کا جب معاملہ ختم ہوا تو اب ان کے پاس یہ معاملہ آ گیا، اور وہ صرف اور صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، رجیم چینج. ماروی سرمد صاحبہ کہیں کہ حکومت کی تبدیلی پہلے دن سے PTI چاہتی تھی. حالات میں خیز یہ ٹائمنگ ان کو دکھ رہی ہے اس وقت کہ ان کے حق میں جاری ہے، اس لیے وہ یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اب سب کی گفتگو سن رہے ہیں، سیاسی چال ہے، سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے. نون لیگ کا خوف ہے کہ اگر 8-10 ماہ یہ حکومت کر گئی نون لیگ تو پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گا اگلے انتخابات نکالنا. کس طریقے سے آپ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ نئے انتخابات کا جو مطالبہ دیا گیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ نئے انتخابات کے لیے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تیار نہیں ہوگا. کوئی بھی سیاسی جماعت علاوہ PTI کے نئے انتخابات کے لیے فوری طور پر تیار نہیں ہے. میرے خیال میں انتخابات کروانے کے لیے وقت چاہیے، اور وہ وقت ملے گا. جلدی مجھے انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا تو شروع سے ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دیں. یہ ان کا پہلا اور آخری مطالبہ ہے، اور اسی کے اوپر وہ اصرار کریں گے. وہ چاہیں گے کہ نواز شریف راستے سے ہٹ جائیں. یہ PTI کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ان کے انتخابات جیتنے کی بنیاد بنے گی. تو وہ چاہیں گے کہ وزیر اعظم نکل جائیں، اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ نئے وزیر اعظم نہیں چاہیے، لیکن یہ ان کی مرضی نہیں ہوگی. یہ پھر جو ہمارا آئین ہے، جو ہمارا قانون ہے، اس کے مطابق پارلیمنٹ فیصلہ